لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ فلسطین سے ہمارا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آج میں بہت مختصر پیغام کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ جب ہم نے 10 اکتوبر کو اعلان کیا اور سانحہ مرید کے جب واقعہ ہوا تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ آج آپ نکلے ہیں، آج نکلنے کی کیا ضرورت تھی، اس سے پہلے آپ لوگ کیوں نہیں نکلے، آپ لوگ کہاں تھے؟ تو یاد رکھیے، جتنا اہل فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان نکلی ہے، اتنا اور کوئی نہیں نکلا۔ یہ تو ایک بہت لمبی تفصیل ہے کہ کس کس دن کس طرح اہل فلسطین سے اظہار یکجہتی کیا گیا، اس کو بیان کرنے کے لیے بہت سارا وقت درکار ہے۔ میں تو صرف آج کی بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آج 5 نومبر ہے اور 5 نومبر 2023 میں تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان نے ایک اعلان کیا، لبیک یا اقصی ملین مارچ کا، جو فیض آباد سے ڈی چوک تک روانہ ہوگا۔ حسب معمول یہی ہوا کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کی راہ میں رکاوٹیں ڈالی گئی اور ہم سے کہا گیا کہ ہم آپ کو ڈی چوک نہیں جانے دیں گے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کی یہی روایت رہی ہے کہ معاملات کو افہام و تفہیم کے ساتھ نپٹانے کی کوشش جاری رہی ہے۔ بہرحال رات دیر تک بات چیت چلتی رہی اور ہم نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ ڈی چوک تک نہیں جانے دیتے تو پھر آپ ہمیں بتا دیں کہ ہم مارچ کو کہاں تک لے جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ شاہراہ دستور تک۔ ہم نے اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے کہ مارچ پرامن ہو، افہام و تفہیم سے معاملات طے ہوں، اور ہم نے اس پر اوکے کا سگنل دے دیا۔ اور دوسرے دن کیا ہوا کہ اگر میڈیا اس کو دکھاتا تو شاید زندگی بھر کے لیے کوئی یہ نہ کہتا کہ اس سے پہلے آپ کہاں تھے۔ وہی لوگوں کا ایک طوفان تھا، ایک سمندر تھا، سر ہی سر تھے، اور اتنے لوگ تھے کہ شاید اسے کیمرے کی آنکھ بھی اگر بند کرنا چاہتی تو اسے بھی دشواری ہوتی۔ لکھوکھا لوگوں کا ایک سمندر تھا اسلام آباد کے اندر، اور آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ اس موقع پر امیر راہ عظیمت قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ مولانا حافظ صاحب حسین صاحب رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے پوری پاکستانی قوم کو، جس میں سیاسی، مذہبی اور تمام شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو ایک پیغام دیا کہ آؤ ہم سارے مل کر ایک آواز ہو کر فلسطین کے لیے آواز اٹھاتے ہیں اور اپنا لاہ عمل طے کرتے ہیں۔ اور وہاں ہمارے امیر نے یہ بھی اعلان کیا کہ اگر کسی کا کسی کے ساتھ اختلاف ہے تو اس کی ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں، میں ان کو مناؤں گا، ان کے گھر جانا پڑا تو گھر جاؤں گا، ہم سب ایک ہو کر ایک ہی آواز بلند کریں گے کہ فلسطین سے ہمارا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور وہ کیا منظر تھا؟ لکھوکھا لوگوں کے اجتماع میں امیر راہ عظیمت یہ پکار کر کہہ رہے تھے کہ آؤ سب مل کر ایک آواز بن جاؤ تاکہ اسرائیل کو کوئی تسلیم نہ کر سکے۔ افسوس اس راہ عظیمت کے امیر نے تو اپنی صدا کو بلند کیا، وہ سرخرو ہو گیا۔ اور ملک شام سے تعلق رکھنے والے بھی ایک بزرگ نے کہا تھا کہ یہ سعادتوں والا سعد ہے، وہ سعادتوں والا سعد تو سرخرو ہو گیا اور گولیوں کی بوچھاڑ میں شہادت پانے کے لیے آخری دم تک کھڑا رہا۔ اللہ ہی اس کی حفاظت فرمائے، وہ جہاں بھی ہیں، جس حال میں ہیں، ہم انہیں اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال اب تو پوچھنے والے شرمندہ ہوں گے کہ اس سے پہلے تم کہاں تھے؟ دیکھیے سوشل میڈیا پر 5 نومبر کو ہم کہاں تھے، بلکہ ہم پوچھتے ہیں کہ اس وقت تم کہاں تھے؟ اور میں قاتل اعلی پنجاب مریم نواز صاحبہ سے یہ کہوں گا کہ بتاؤ شہداء کی لاشیں کہاں ہیں، اور جو ملک کے ذمہ داران ہیں
ان سب پر ان شہداء کا بوجھ ہے، انہیں قاتلوں کو کٹہرے میں لانا چاہیے، انشاءاللہ ایک دن قاتلوں کو سزا ضرور ملے گی۔ اور آخر میں تمام دینی سیاسی جماعتوں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے ہر فورم پر آواز بلند کریں اور لاکھوں مسلمانوں کے قاتل ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کی مذمت کریں اور پوری دنیا کو بتائیں کہ اس وقت بھی غزہ کے مسلمانوں پر یہ بمباری کروا رہے ہیں اور ہم تو آج بھی غزہ کے ساتھ کھڑے ہیں، اس لیے کہ فلسطین سے ہمارا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔